ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे हमारे मसीही बहन भाइयों का जिनका कल को एक बड़ा दिन भी कहा जाता है और उनकी बड़ी ईद भी कहा जाता है और साथ ही साथ उनका क्रिसमस भी है। और क्रिसमस के मौके पर यकीनी तौर पर वो बहुत दिनों से तैयारियां भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं। अगर हम अपने मुसलमानों के मजहबी त्यौहार के साथ जोड़ा जाए तो आज उनकी एक तरह की चांद रात बनती है। आज भी वो मेहंदियाँ शेंदियाँ लगाएंगे, खूब इंजॉयमेंट करेंगे, एक दूसरे के घर में मीठा के जाएंगे। लेकिन आज हमने ये स्पेशल सेगमेंट अपने मसीही भाइयों बहनों के लिए ही डिजाइन किया है कि उनके इस खास मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की जाए और साथ ही साथ बात की जाए कि वो पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि वो माइनॉरिटीज में आते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्रिसमस का दिन क्या पैगाम देता है और ख़ास तौर पर अगर उनके कोई मसाइल हैं जिनको हल होना अभी बाकी है तो उस पर भी बात की जाए और उनके मसाइल को भी गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ मौजूद है जी एजाज राही साहब हैं, मसीही बरादरी से आपका ताल्लुक़ है, सोशल वर्कर है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो आपको, आपके घर वालों को, आपकी पूरी बरादरी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो क्रिसमस है ये क्या मैसेज दे रहा है? ये आपका बड़ा त्यौहार है एक पूरे साल का। पहले तो जी मिस सिद्रा आपका और 89 HD का बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर आज इस सेगमेंट को तरतीब दिया ताकि वो लोग जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, कल उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, इस मुल्क में रहते हुए कुछ तबकात ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम शायद पसमानदा हैं, लेकिन 89 की इस काविश को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी दूंगा और अप्रिशिएट करूंगा कि आपने खुसूसी तौर पर इसको एक सेगमेंट के तौर पर पेश किया और कर रही हैं आप अभी इस वक्त। जहाँ तक बात है क्रिसमस को लेके, क्रिसमस के पैगाम को लेके, क्रिसमस का पैगाम अमन और खुशी का है। ठीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, उनका दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद जो था वो अमन का पैगाम देना, खुशी का पैगाम देना पूरी दुनिया को। वो किसी एक मज़हब, किसी एक कौम या किसी एक तबके के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, वो पूरी दुनिया के लिए मिशनरी बने, उनको तलकीन किया कि अल्लाह पाक की हदायत पे अमल करते हुए एक वाहिद खुदा पे अपना ईमान लाते हुए किस तरह से अपनी ज़िंदगी से दूसरों को खुशी दे सकते हैं, किस तरह से अपने हमसाए को खुशी दे सकते हैं, किस तरह से हम अमन के लिए एक पैरोकार बनते हुए हम उस अमन की तरवीज कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, किस तरह से मोहरा साबित हो सकते हैं कि किसी भी जगह पे जहाँ हमें ज़रूरत है मेरे किरदार की, मेरी ज़ात की, तो मैं उस पर ज़रूर बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लूँ। आपने यकीनन ये सुना होगा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। बिल्कुल ऐसा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा कॉल और हमारे लिए एक बहुत बड़ा हुक्म कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद हमसाए मांझाए भी तो कहते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से है। और साथ ही साथ अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आके कर दे। कितना बड़ा पैगाम है अमन को कायम रखने के लिए, उस लड़ाई, उस झगड़े को अवॉइड करने के लिए, उससे दूर भागने के लिए, या कम से कम उसको उसी वक्त ही दबा देने के लिए कि अगर कोई आपके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती कर भी रहा है तो आप उसे मुआफ़ करें। ठीक। अब इंजील मुक़द्दस में एक जगह मरकूम है कि अगर दो भाई आपस में नाराज़ हैं तो एक भाई आके माफ़ी मांग लेता है तो दूसरे को मुआफ़ कर देना चाहिए। हाँ। तो पूछा गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा? उन्होंने कहा कि 7 के 70 दफ़ा। जितनी दफ़ा भी आपका दिल मोम हो जाए, लेकिन उसको मुआफ़ करना ज़रूरी है। अगला बंदा अगर उस वक़्त तक आपकी किसी भी बात से वो उसको तसल्ली या वो नहीं हो रही, जस्टिफिकेशन आपकी कबूल नहीं हो रही है, तो आप ज़रूर माफ़ी मांगते रहें। ये तमाम पैगामात जो हैं वो अमन के पैगाम। बिल्कुल ऐसा ही है, अमन के, मोहब्बत के, प्यार के, इंसानियत के, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के, रवादारी के ये पैगामात है। जैसा मुझे सर ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी माइनॉरिटीज़ में आती है। सर पाकिस्तान में रहना कैसा है? हमारे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बहुत सारे ममालिक में माइनॉरिटीज़ का रहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को कैसा देखते हैं आप माइनॉरिटीज़ के स्पेशली हवाले से? देखिए, मैं 3-4 दिन से मुख्तलिफ चैनल्स को, मेरा रेडियो पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है,
میں 3-4 دن سے مختلف چینلز کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کرسمس کی سیلیبریشن، اس کی تیاریوں کے لیے جو مسیحی برادری ہے وہ کیا کر رہی ہے. اتنا کھلے عام ان کی جو ہے وہ مشہوری آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن کل رات ایک نیوز میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی سنی کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت اور سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں پہ سینٹا کلاس کے لیے جو سینٹا کلاس کیپ اور ان کے جو ڈریسز ہیں وہ سیل کر رہے تھے لوگ، ان کو وہاں سے اٹھا کے ٹھڈے مار کے بھگا دیا گیا کہ ہم کسی بھی مغربی مذہب کو اپنے دھرم کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. بالکل ایسے وہاں آپ یقیناً مسلمز کے ساتھ بھی سر بہت برا میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہاں مائنورٹیز بھلے مسلمز ہیں، بھلے کرسچنز ہیں، بھلے کوئی اور مذہب، ان تو اپنے مذہب میں ان کی جتنی ذاتیں ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. ہم بہت بہت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں. اچھا سر، پاکستان کا تو یہ نظریہ رہا نا، پاکستان جب سے بنا ہے نظریہ یہی رہا کہ نہ صرف یہاں پر اگر میجورٹی میں مسلمز ہیں تو نہ صرف ان کی عزت ہوگی بلکہ جو مائنورٹیز بھی رہیں گی ان کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت عزت ہوگی. لبرٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا جو ہے وہ کرسمس ٹری بھی لگا دیا گیا ہے اور وہاں پر 42 فٹ کا، اور یہ محبت کا پیغام ہے نا کہ کرسمس ہے تو پھر آپ کو مبارکباد بھی دینی ہے. میں کل رات میری ٹیم کے جہاں میں جاب کرتا ہوں وہ آج کل USA میں ہے، تو مجھے کہہ رہے سر کہ یہاں آ کے نا مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کرسمس کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے. انہوں نے 3-4 تصویریں مجھے وہاں سے واٹس ایپ کی، لیکن میں نے جواباً ان کو لبرٹی والے کرسمس ٹری کی جو تصویر ہے وہ ان کو بھیجی کہ USA میں ضرور ایسا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہم اتنی آزادی سے رہ رہے ہیں کہ لبرٹی چوک ایک ایسا مونومنٹ ہے مشہور ہر ایک بندے کے لیے. وہاں پہ کرسمس ٹری کا انسٹال ہونا اور وہاں سجاوٹ ہونا، یہ یقیناً ہم کرسچن جو ہیں مسیحی برادری ہے ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم پاکستان میں آزادی سے اپنے ان تمام اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب یقیناً کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت ہر جگہ ایک گھر میں رہتے ہوئے سگے بھائیوں میں ہوتا ہے، تو کسی کمیونٹی میں کسی وقت رہتے ہوئے اگر کچھ ایسا ہے بھی تو وہ قطعاً اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان، اب ہم تو پاکستان میں 11 اگست کی جو قائد اعظم کی تقریر ہے اس کی مناسبت سے منورٹی ڈے مناتے ہیں. اور وہ سپیچ جو ہے وہ تقریر قائد اعظم کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے مائنورٹیز کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ مل جل کے رہنا. اور میں شروع سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں نے اسلامیات ہی پڑھی ہے، میں نے کبھی سیوکس یا کسی اور مذہب ٹاپک کو یا سبجیکٹ کو نہیں چنا، میں نے اسلامیات ہی پڑھی اور میں اسلامیات میں کچھ وقت مانیٹر بھی رہا ہوں کلاس میں. میں خود کرسچن مسلم ڈائیلاگ کے لیے میں نے تقریباً 8 سال کام کیا. ہمارے درمیان مماثلت زیادہ ہے، بالکل ایسا ہے، اور ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان مشترکہ چیزیں ہیں نا ہم اس کو پروموٹ کریں تاکہ ڈیفرنسز کم ہوں. بالکل اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اچھا معاشرہ، ایک پیسفل معاشرہ جو ہے بالکل ایسا ہی ہے سر. ہر انڈیویجول کو کردار ادا کرنا ہے اور یقینی طور پر آپ بھی پاکستان ہیں تو انڈیویجولی آپ سب کا بھی رائٹ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ایجا سب پرابلمز، ایشوز، کوسچنز جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری جو مسیحی برادری ہے اس کے لیے کچھ مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، آپ یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ ایڈریس کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کو میسج دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں رہتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میں یہ مانتا ہوں جمہوری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ عوام کے بہتری کے لیے آئین سازی کرتی ہیں، قانون سازی کرتی ہیں. ہمارے ہاں بھی قانون سازی ہوتی رہتی ہے. ریسنٹلی ابھی 27ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی زیادہ نمائندگی ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوگی اتنے زیادہ ہمارے مسائل کو وہاں حل کرنے کے لیے، اس کو پیش کرنے کے لیے نمائندگان جب موجود ہوں گے تو بہت ساری قانون سازی ہمارے اس کے لیے ہو سکتی ہے. میرا تو خیال ہے سب سے پہلا یہ مطالبہ ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ مین سٹریم پالیٹکس میں یعنی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہماری نمائندگی بڑھائی جائے. ہم بلا شبہ ابھی کسی اور طریقے سے کہ اس پارٹی نے اتنی سیٹیں لی تو اتنے منورٹی ممبر اس کے ہوں گے، کچھ اسی میں ہی بڑھوتری کر لی جائے اور ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد کا جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ایک تو یہ ہو سکے. دوسرا میری ہاتھ جوڑ کر اپنی بھی کمیونٹی سے اور مسلم بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ ہم آپس میں
وہ مسائل جو ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو ان مسائل کی حد تک ہی لیں، ٹھیک، ان کو مزید ذاتیات پہ نہ آئیں، ذاتیات پہ آ کے اس کو وہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذاتیات کی وجہ سے بہت سارے مختلف الزامات بھی لگاتے ہیں جو کہ بعد میں پروو ہوتا ہے کہ وہ جو تھے وہ غلط الزامات تھے، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا۔ ہم جو مطالبہ کرنے والے بھی ہیں، ہم بھی اسی طرح سے مطالبہ کریں جو ایک حقیقی راستہ ہے کہ ہم اپنے امن کے ساتھ اس امن کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے جو جیزس کرائسٹ کی تعلیم بھی ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کریں، نہ کہ ہم کسی اور اس میں لڑائی جھگڑے میں پڑتے ہوئے۔ اسی طرح سے جو ہمارے میجورٹی کے بھائی ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، وہ بھی ہمارے مطالبے کو اس مطالبے کی حد تک ایک منحص القوم اس کو سوچتے ہوئے میں پھر کہوں گا کہ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ بالکل اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے مسائل کو سنا بھی جائے اور ان کو صرف مسائل کی حد تک ہی وہ رکھا جائے، نہ کہ ان کو کوئی اور شکل دی جائے۔ بہت شکریہ اعجاز راہی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور میں ایک بار پھر سے آپ کو اور ہماری تمام مسیحی جو بہن بھائی ہیں، برادری ہیں، ان کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ نے گورنمنٹ تک اپنا میسج دیا ہے کہ جو اسمبلیز ہیں وہاں پر آپ کی سیٹ، آپ کی نمائندگی بڑھا دینی چاہیے تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے اور ان کا بھی حل تلاش کیا جا سکے۔ مجھے آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ اس ہفتے کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے منڈے کو سیم ٹائم پہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔